ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بإبراهيم يوم القيامة رواه البخاري صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الحمدللہ عید الاضحیٰ کہ بہت بابرکت ایام اللہ نے ہمیں خیر و خوبی کے ساتھ اللہ نے ہمیں نصیب کی. جو لوگ قربانی کر چکے ہیں ان کو بھی بڑی سعادت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو سیاد اس نے تازہ کیا، اور جو لوگ حج پہ گئے ہیں تو ان کو بھی ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے مواقع کی یاد آئے ہوگا، اس لیے کہ اس حج اور قربانی کی براہ راست تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے. قربانی کا تو بہت مشہور ہے، میں نے بھی جمعے اور عید کی نماز میں تذکرہ کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیش کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے ایک وفدین اور بذبح عظیم، اللہ نے ایک عظیم ذبح اللہ نے دے دی. اس طرح حج جو ہے اس کے بھی تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ ہے. خود بیت اللہ شریف کی تعمیر، مقام ابراہیم، سعی بین صفا و مروہ، اور اس طرح مینا میں جو حاجی جاتے ہیں اور قربانی پیش کرتے ہیں اور شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، یہ ساری چیز جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتے ہیں. اس وجہ سے اللہ نے قرآن میں بہت سارے انبیاء کا تذکرہ کیا، بہت سارے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور اس کے بعد پھر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی امت میں الحمدللہ ہم سب شامل ہے. ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ ہے. یہ امت بھی آخری امت ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ امت بعد امتی، اور یہ پیغمبر بھی آخری پیغمبر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ولا نبوت بعدی ولا رسول بعدی، اور اس طرح یہ قرآن، یہ کتاب، یہ بھی آخری کتاب ہے اور قیامت تک انسانوں کے لیے ہے. اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور کوئی رسول نہیں ہے اور کوئی وحی نہیں ہے اور کوئی کتاب نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو 1,24,000 انبیاء جن میں سے جن کا جو تذکرہ کیا اس میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کو بہت کثرت کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا. اور ایک سورت، مکمل سورت 13 پارے کے اندر وہ ابراہیم، سورت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے ذکر کیا، اس نے جو دعائی کی اس کا تذکرہ اللہ نے کیا. اور اس طرح مختلف جگہوں میں قرآن میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونے کے طور پہ پیش کیا اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمائے کہ آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک کامل نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے. اور فرمایا کہ یہ نمونہ تم اپناؤ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. فرمایا کہ یہ نمونہ ان لوگ کے لیے ہے جو اللہ و آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں. ان لوگ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع الصفات، جامع الکمالات، ہر طرح کی خوبی اللہ نے اس کے اندر جمع کیا. اسی طرح
اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسوہ کے طور پہ پیش کیا۔ سورۃ ممتحنہ میں اللہ نے فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، فرمایا کہ آپ کے لیے اسوہ حسن ہے، ایک بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام میں، والذین معه، جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اذ قالوا لقومهم انا براء منکم، جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ ہم آپ سے بری ہیں، کفرنا بکم، ہم آپ کو پر کفر کرتے ہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوہ، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کل کی بتایا تھا کہ ہم اور آپ کے درمیان دشمنی ہے، حتیٰ کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کو واحد نہ شریک سمجھے، اور جب تک تم شرک کرتے بتوں کی عبادت کرتے اس وقت تک ہم آپ کے اوپر آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے نمونے کے طور پیش کیا، فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة فی ابراہیم، اور کئی جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، فرمایا کہ کہہ دیجیے کہ اللہ سچ بولتے ہیں، صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، فرمایا کہ تم اتباع کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، کہ جو یکسو مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور جو مشرک نہیں تھے۔ ایک جگہ یہ اللہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، فرمایا کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، فرمایا کہ کہہ دیجیے کہ بے شک مجھے رب نے مجھے ہدایت کی الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، دین القیامہ، بالکل مضبوط دین کی طرف، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ہاں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے تم اتباع کرو۔ اور جگہ جگہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں آنکھیں کھولتے تو دیکھا کہ لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں، لوگ چاند کی عبادت کرتے ہیں، لوگ ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے اوپر پناہ آ جاتے، جو پناہ ہو جاتے، جس کے اوپر تاریکی آ جاتے، جو بھی نور ہو جاتے، وہ کیسے خدا ہو سکتے؟ اور فرمایا کہ انی لا احب الافلین، جو پناہ ہونے والی کوئی چیز ہے اس کو میں پسند نہیں کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، فرمایا کہ میں اس اللہ کی طرف، اس ذات کی طرف رخ کرتا ہوں، اس ذات کی طرف جاتا ہوں کہ جس نے فطر السماوات والارض، اس آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور فرمایا کہ حنیفا، حنیف یکسو مسلمان، یکسو ہو کے، وما انا من المشرکین، فرمایا کہ میں مشرک نہیں ہوں۔ اس طرح اور کئی جگہوں میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مختلف القابات سے قرآن میں یاد کیا۔ یہ جو میں نے آیات تلاوت کی، اس میں فرمایا کہ انہ کان صدیقا نبیا، صدیق کہا، ویسے تمام انبیاء سچ تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا تو خاص اللہ نے تذکرہ کیا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب میں قرآن میں تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرو، انہو کان صدیقا نبی، کے سچے پیغمبر، سچے نبی تھے۔ اور پھر آگے ان کا جو مکالمہ ہے اپنے والد آزر کے ساتھ، اس کو اللہ نے تذکرہ کیا۔ اور ایک جگہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو منیب کہا، منیب، فرمایا کہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، اور ایک جگہ منیب فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اواہ تھے، بہت نرم دل تھے، حلیم تھے، بردبار تھے، منیب تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کرنے والے تھے، رجوع کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے اور چلنے والے تھے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اس مسلم سے تعبیر کیا، سورۃ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، فرمایا کہ یہ کمعقل آدمی ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو چھوڑے، اس سے اعراض اختیار کرے۔ اور پھر فرمایا کہ قال له رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اللہ نے فرمایا کہ تم تابعدار ہو جائے، منقاد ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ اسلمت لرب العالمین، میں اس اللہ کی طرف منقاد ہو جاتا ہوں، تابع ہو جاتا ہوں
جو رب العالمین ہے اس رب العالمین کے ساتھ متحد ہو جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حنیف کے نام سے جگہ اس کا تذکرہ کیا۔ حنیف، حنیف اس کو بولتے ہیں جو پوری طرح باطل ادیان سے دین حق کی طرف مائل ہو، کسی باطل دین کی طرف نہیں جائے، باطل سوچ کی طرف، باطل دین کی طرف اس کو چھوڑ کے وہ حق کی طرف جائے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے حنیف سے تعبیر کیا قرآن میں۔ اور بھی کئی جگہوں میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت عظیم پیغمبر تھے، اس نے بہت مشکلات برداشت کی، اور یہ ہمارے لیے نمونہ بھی اس نے بنایا کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کامل اوصاف، جامع الاوصاف، اس کے اندر ہر قسم کے اوصاف جمع ہے، اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اللہ نے آزمائش کی چند کلمات سے، اس نے اس کو پوری کی، تو اللہ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو امام بناتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میرے بچوں سے بھی، اللہ نے فرمایا کہ لا ينال عهد الظالمین، آپ کے بچوں میں اگر کوئی ظالم ہے اس کو میرے وعدہ نہیں پوچھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چونکہ اس نے اس کامل دین کے اتباع کی، اور وہ تمام چیزیں جو اللہ نے اس کے ذمہ لگائے، جس ذریعے سے اللہ نے اس کی آزمائش کی، ان تمام چیز نے مکمل کی، اس وجہ سے اللہ نے اس کو امام بنایا۔ تو یہ امت جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور بھی مختلف قسم کے الفاظ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کی کہ اللہ اس امت کے اندر ایک پیغمبر بھیجے، کہ جو ان کے اوپر قرآن کی تلاوت کرے، آیات کی تلاوت کرے، ان کا تزکیہ کرے، اور اللہ نے پھر ان چیزوں کو احسان کے طور پر ذکر کیا۔ اللہ نے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے اہل ایمان کے اوپر اہل ایمان کے اوپر اللہ نے احسان کیا کہ اس کو اوپر نبی کو بھیج دیا، اور اس کا پھر آگے احسان کیا کہ اس نبی کا کام کیا ہے، اس کا ذکر کیا جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں اس کا تذکرہ کیا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کس تاریخ کو جب ہم پڑھتے ہیں اس میں کئی چیزیں ہمارے سامنے، ایک تو آپ دیکھیں کہ باپ اور بیٹے کے درمیان اگرچہ باپ مشرک ہے، لیکن بیٹا کس طرح ان کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کرتے ہیں، کس طرح احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ دیکھو یہ جو سورۃ مریم کی آیات میں نے آغاز میں تلاوت کی، اللہ نے اس پورے مکالمے کو ذکر کیا، اور اللہ کو پسند آئے، یہ بات کہ اللہ کو پسند آئی ہے، اس لیے اللہ نے ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے میرے باپ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا اذ قال لأبیہ یا ابتی، اے میرے والد، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے والد ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے جو سنتے نہیں، لا يسمع لا يبصر دیکھتے نہیں، ولا يغني عنك شيئا آپ کو کوئی پیدا نہیں دے سکتے، کیوں اس کی عبادت کرتے؟ اور اس طرح کے ذکر کر کر کے وہ پورے خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے والد سے مخاطب ہے، اور باپ نے اس کے جواب میں اس سے کہا کہ لئن لم تنتهِ لأرجمنك وهجرني مليا، کہ اگر تم اپنی اس عقیدے سے باز نہیں آتے تو میں آپ کو رجم کروں گا، اور کہا کہ مجھ سے دور ہو جائے، ایک لمبی مدت کے لیے مجھ سے الگ ہو جائے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر بھی اس کے باوجود کہ سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی والدین کے لیے جو دعا ہے، جو سورۃ ابراہیم میں اللہ نے ذکر کیا ہے، ہر بیٹے کو یہ دعا والدین کے لیے کرنی چاہیے، جس کے والدین زندہ ہو اس کے لیے بھی، اور جس کے والدین وفات پائے، دنیا سے رخصت ہو گئے، بطور خاص ان کے لیے ہر مومن، ہر مسلمان، ہر بیٹے کو چاہیے کہ اپنے والد کے لیے دعا کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔
یا اللہ مجھے بھی نمازی بنائے اور میرے بچوں کو بھی نمازی بنائے، یا اللہ میرے دعا کو قبول فرمائے۔ اور پھر فرمایا کہ ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کرے، ولوالدی اور میرے والدین کو معاف کرے، یوم یقوم الحساب، اس دن کہ جب اللہ کے سامنے لوگ کھڑے ہو جائے، حساب کتاب کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس دن ہم سب کو معاف کرے۔ یہ دیکھو کس طرح خوبصورت کو کالم ہے، کس طرح پہ والد کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یہ بچوں کے لیے اس میں ایک نمونے ہے۔ دیکھو ماں باپ کا کتنا حق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ وہ مسلمان نہیں تھی، آخر میں پھر اسلام لائے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی بہت خدمت کرتے تھے، اور حتیٰ کہ کبھی مارتے تھے اس کو، کئی بار مارا، والدہ اس کو مار رہی ہے لیکن بیٹا کبھی اس کو جواب نہیں دیتے، اور آخر بار میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رو رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ آج تو والدہ نے مجھے بہت غصہ کیا، والدہ نے مجھے مارا، اور وہ کہا کہ مارتے تو ہمیشہ ہے، لیکن آج یہ ہوا کہ آپ کی شان میں بھی اس نے وہ خراب الفاظ استعمال کیے، اور کہا یا رسول اللہ میرے والدہ کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس کے لیے ہدایت اس کو نصیب کرے۔ دیکھو کتنی، یعنی والدہ مشرکہ ہے لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے لیے فکر مند ہے، اور پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے کہ اللہم اہد لأم ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت نصیب کرے۔ جب یہ دعا کی، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گھر کی طرف بھاگ رہے اور کہا کہ میرے نبی نے دعا کی تو میرے دعا، نبی کی دعا اللہ قبول کریں گے، اور یہ ابس نہیں جا سکتے۔ اور جب گھر پہنچے تو گھر باہر سے اس نے دیکھ لیا کہ والدہ کوئی پانی بہا رہی ہے اور کوئی گویا کہ غسل کر رہی ہے۔ تو جب ابو ہریرہ گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے، والدہ نے آواز دی کہ بیٹا صبر کرو، اور پھر وہ نہائی کپڑے تبدیل کر کے اور کہا کہ میں نے اسلام قبول کیا، اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور بہت خوش ہو گئے۔ ایسے والدین کی کتنی حق ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ جو یمن کے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے استعمال کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، یمن بالکل مدینے کے قریب ہے، لیکن یہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے نہیں جا سکی۔ کیوں؟ کہ والدہ ضعیف تھی، والدہ کی خدمت میں مصروف تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وفات پا رہے تھے اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کو اور حضرت عمر فاروق کو وصیت کی، کہا کہ قرن، یمن کے جو قرن ایک علاقہ ہے، اس سے فلان جگہ کے فلان طرز کے ایک بندہ ہے وہ حج پہ آئیں گے، اور کہا ان سے دعا کے لیے درخواست کرے کہ اللہ ان کی وہ مستجاب الدعوات، اور کہا اس کی بدن کے اوپر ابرص بیماری ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے اور یہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تو مکے میں گئے، امیر الحجاج ہے، تو حاجیوں کے ایک ایک حاجی کمرے میں جاتے، دیکھو خلیفہ وقت ہے، ایک ایک حاجی کمرے میں جاتے، اس کے خیمے میں جاتے اور پوچھتے کہ تم میں اویس کوئی ہے قرن سے اور یمن کے فلان قبیلے کے؟ ایک آدمی بیٹھے تھے بالکل صحیح حالت سے، کب میں ہوں۔ تو انہوں نے ابوبکر صدیق اور عمر فاروق دونوں آگے بڑھے، اس نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ انہوں نے کہا تم خلیفہ ہو، امیر المومنین ہے، میں پھر کیا دعا کروں؟ اس نے کہا مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور پھر جو ہے اس وقت جب وہ حج سے فارغ ہو کے جا رہے تھے تو اس نے کہا کہ میں ادھر کی آپ کے علاقے میں جو گورنر ہے اس کے نام پہ کچھ لکھ کے دے دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کی مدد کرے۔ اس نے کہا نہیں، اور پھر ادھر سے غائب ہو گئے۔ یعنی دیکھو ایک آدمی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے نہیں آیا، لیکن اللہ نے اتنے بلند و بالا مقام کیوں دیا اس کو اللہ نے جو مقام دیا والدہ کی خدمت کی وجہ سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری جو کردار ہے اس سے اب دیکھیں کہ والد کے ساتھ والد کے ساتھ کتنے حسن سلوک ہے، باپ مشرک ہے اور بالآخر چھوڑنا پڑا، اس کو چھوڑ دیا، اس کو سلام علیہ استغفر لک ربی۔ اگرچہ اللہ نے پھر منع کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا جو والدین کے لیے مشرکین کے لیے اس طرح دعا جائز نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس طرح ہدایت دی اور پوری امت کو یہ ہدایت دی۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی، پھر ابراہیم علیہ السلام جو قربانی پیش کیا، تو یہ قربانی آپ اس کو دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک جانور ذبح نہیں کیا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک قسم اس کی قربانی کے اندر جو فلسفہ ہے کہ انسان پوری تابعداری اللہ کے سامنے پیش کرتے، اطاعت اللہ کے سامنے، اور ایک قسم جو چیز انسان کے دل میں زیادہ محبوب ہوتے اس کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے اور اللہ کے سامنے دینے میں انسان جو ہے اس کو پیش کرے۔ ابراہیم علیہ السلام زیب کو ایک ہی بیٹا ہے، سب سے پسندیدہ ہے، لیکن اللہ نے حکم دیا اور اللہ کے حکم کے سامنے سر خم کر کے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کو لے جا کے پیش کرتے۔ تو ایک مسلمان اور مومن جو قربانی پیش کرتے، اس قربانی میں وہ اپنی تمام انانیت، تمام چیزیں، جو چیز کو زیادہ محبوب ہے، جو چیز اسلام کے راستے میں رکاوٹ ہو، دین کے راستے میں رکاوٹ ہو، وہ سب کو انسان کیا کرے؟ اللہ کے راستے میں پیش کرے۔ اور علامہ اقبال نے ان تمام جو انسانی خواہشات ہیں، اس دور کی جو چیزیں ہیں، اس کو بت سے تعبیر کیا، صنم سے تعبیر کیا، بت سے، جو انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں جو رکاوٹ بنتے، دین کے راستے میں رکاوٹ بنتے، جو حائل ہے، ان ساری چیزوں کو بت سے تعبیر کیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سارے صنم مسمار کر بس ایک اللہ سے پیار کر، سارے صنم، سارے بت، اس کو کیا کرو؟ مسمار کرو، ایک اللہ سے پیار کرو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنے سامنے رکھ، اور فرماتے ہیں کہ آرائش کردار کر، اپنے کردار کی آرائش، اپنے کردار کی درستگی اللہ کے نبی کو سامنے رکھو۔ دیکھو علامہ اقبال، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی داڑھی نہیں تھی، اور شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ مغرب زدہ قسم کا نہیں، جس اس کے دل میں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، آدمی حیران ہو جاتے۔ وہ تفسیرہ کرتے اسی مختلف چیزوں کے اوپر، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ بدھ کی تراشید تہذیبی نوی ہے، کہتے ہیں یہ بدھ جو اس دور کے تہذیب نے تیار کی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ غارت کرے کاشانہ دینی نبوی ہے، کہتے ہیں کہ دینی نبوی کا جو کاشانہ ہے، اس کی جو تعمیر ہے، اس کے لیے کیا اس کو غارت کرتے، اور پھر کہتے ہیں کہ تم جو ہے اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، اسلام آپ کے جو گھر ہے، اسلام آپ کے مسلک ہے، اسلام آپ کا جو ہے وہ وطن ہے، اور فرمایا کہ تم مصطفی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ دیری کہ نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو موجودہ زمانے کی جو بت ہے، اس کو خاک میں ملا دو۔ یعنی کیا ہے یہ بت؟ جو انسان کے اور چیزوں سے محبت ہو، غیر اللہ سے محبت ہو، اللہ و اللہ کے رسول کے مقابلے میں جو چیزیں ہیں ان سے محبت ہے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، اپنے والد کو چھوڑ دیا، اپنے قوم کو چھوڑ دیا، اپنے علاقے کو چھوڑ دیا، اور ساری چیزیں اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی دین کے لیے اس سے قربان کی۔ اس لیے اللہ نے اس کو امام بنایا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے امام بنایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اس لیے جو آدمی قربانی پیش کرتے تو اس کے دل میں جو حسد ہے، جو بغض ہے، جو کینے ہے، جو پھر قواریت ہے، جو تہذب ہے اور تنظیم پرستی ہے، یہ ساری چیزیں بھی قربان کرے، اور ایک اللہ کی وجہ اس وقت جو دعا پڑھتے ہیں کہ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، جب جانور کو ذبح کرتے تو یہ دعا پڑھتے ہیں کہ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، میں اس اللہ کی طرف جا رہا ہوں، میں اس اللہ کی ہو گیا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اللہم منک ولک، یا اللہ یہ آپ کی طرف سے اور آپ کے لیے ہے، ولک، اور بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے نام پہ، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو انسان یہ جو قربانی پیش کرتے وہ کہ اللہ کو یاد کرتے، اور آج امت مسلمہ کو یہ چیزیں چھوڑ دی ہم نے۔ ہم جانور کے گلی کے اوپر تو چوری تو پھیرتے، لیکن پھر جو ہے
دل میں جو قدورتیں ہے، دل میں جو چیزیں اس کو قربان نہیں کر دے. اس کی امت کی جو حالت ہے، ہوس نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے. یہ امت کو کیا کہ ہوس نے ٹکڑے کر دیے، اور فرماتے ہیں کہ تم اخوت کا بیان ہو جائے، محبت کی زبان ہو جائے. اخوت کا بیان، بھائی چارہ اور محبت کی زبان. انسان کی زبان میں محبت، پیار ہو، لوگ کو اسلام سے قریب کرے، دین سے قریب کرے. اس دور کی ضرورت کی چیزوں کے. اس سے اب دیکھیں میرے بھائیو، ہم اس عید میں ہم کس طرح حالات میں ہم نے عید گزارے. ہم نے تو قربانیاں بنائی، ہم نے تو گوشت کا لیے، ہم نے سب کچھ کیا. لیکن فلسطین میں مسلمانوں کی حالت کتنی مشکل ہے. حتیٰ کہ اس کے جو اسپتال ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے بمباری کی اور معاف نہیں کی. اور جو ظلم کی، یعنی ظلم کا لفظ بالکل معمولی لفظ، بالکل اتحاد کر دیے. عید کی نماز کے دوران بھی اور ہر وقت ان کے اوپر جو حالات ہے ان کو بالکل ایسے کیا کہ ان کو کچھ چیز پہنچ نہ سکے. لیکن الحمدللہ جن اداروں نے خاص کر الخدمت نے جو کام کیا، میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم کی نمائندگی، پوری امت کی نمائندگی کی کہ الخدمت کے صدر خود ادھر پہنچے اور 1300 گائے ان لوگوں کے پیسوں سے لے کے 1300 گائے ادھر ضبط کی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین پیغام دیا کہ اس امت کے اندر بیداری موجود. اب دیکھو جب ہم پیچھے ہٹے، ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارے اوپر اگر کوئی حملہ کرتے تو ہم جوابی کارروائی بھی کے تیار ہیں. امت مسلمہ بیدار امت ہے. صرف جوابی کارروائی ہمیں نہیں چاہیے، بلکہ ہم اقدامی کارروائی. دشمن کو ڈر ہو کہ مسلمان زندہ ہے. ابھی دیکھو انہوں نے فلسطین کے بعد ابھی ایران کے اوپر حملہ کیا، اور لوگ اس میں لگے ہیں کہ بھائی وہ تو شیعہ ہے، ہم تو سنی ہے. یہ چیزیں جو ہے یہ وقت کی ضرورت نہیں ہے، حالات کا تقاضا نہیں ہے. وہ مسلمان سمجھتے، یعنی آپ دیکھیں غیروں کی جہاں پر بھی کوئی ان کے بم گرتے ہیں تو نہیں دیکھتے اس بم کے نیچے کون آ رہے. کوئی رفع الدین کرنے والا ہے کہ کوئی جو ہے دیوبندی ہے، کوئی بریلی ہے، کوئی اور ہے، وہ کبھی اس کو نہیں دیکھتے. اس نے اگر عراق کے اندر پوری طرح اس نے بم گرائے اور جو کچھ گرا سکتے گرائے، اس نے اگر افغانستان کے اندر سب کچھ گرائے، انہیں کبھی نہیں دیکھا کہ نیچے کون آ رہا ہے، یہ کس مسلک کے آدمی ہے. فلسطین کے اندر انہیں نہیں دیکھا کہ یہ کون ہے، ادھر شیعہ ہے، سنی ہے، جس مسلک والے ہیں سب ایک طرح کے وہ شہید کر رہے اور مار رہے. اور ابھی انہوں نے ایران کے اوپر حملہ کیا، اور اللہ نہ کرے پتہ نہیں اس کا ٹارگٹ آگے ہم نہ ہو. اس سے کہ وہ دیکھو انہوں نے جو پہلے انڈیا نے ہمارے اوپر حملہ کیا تو انہوں نے ان کے پاس تو اور بھی ڈرون بہت ہے، لیکن اس سے اسرائیل والے ڈرون ادھر بھیجے، اسرائیل والے ڈرون گرائے اور ہمیں پیغام دیا کہ آپ کے بھی خیر نہیں ہے. اسرائیل کے ڈرون ادھر بھی موجود ہے، ہم پھینک سکتے ہیں کسی وقت اور بارش کی طرح برسائے. اور پھر جب ہمارے لوگوں نے، ہمارے جوانوں نے، ہماری بہادر فوج نے جب اس کی طرف کارروائی شروع کی اور حملہ شروع کیا تو گھنٹے کے اندر امریکہ کی چیخ اٹھی اور کہ بند کرو جی، جنگ بندی کرو. اور کسی اور جگہ نہیں کہتے. اگر وہ اور بھی ہمارے اوپر وہ بم گراتے، ہمارے اوپر ڈرون گراتے تو امریکہ نے کبھی کہنا نہیں تھا کہ بس کرو. لیکن جب ہمارے لوگوں نے اقدامی کارروائی کی تو ادھر امریکہ کو بہت زیادہ جو ہے وہ فکر ہوا، احساس ہوا کہ بس بند کرو، گھنٹے کے اندر کارروائی بند کرو. ہمارے لوگوں نے بھی روک دی. تو یہ عجیب پیغام ہے جو انڈیا نے ہمیں دیا کہ اس کے جو اسرائیل کے جو ان کے جو بم ہے اور ان کی جو چیزیں ہمارے اوپر گرا رہے. اس لیے اس دور میں امت مسلمہ کے لیے ایک راستہ ہے بقا، وہ اتحاد ہے، اتفاق ہے کہ پوری امت ایک ہے. امت کے اندر دیکھ اس مشترکات بہت ہے، یہ چھوٹ چھوٹ چیزیں بہت کم ہے. دیکھو منفعت ہے کہ اس قوم کی، نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی ایک، اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، دین بھی، ایمان بھی ایک. کچھ بڑی بات کے ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذات ہے. کیا زمانے میں پلٹنے کی یہی بات ہے؟ دشمن نے ہمیں تقسیم کیا. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں شیعہ و سنی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے.
جب کبھی شیعوں کے امام بارگاہ کے اوپر اگر حملہ ہو جاتے تو سنیوں نے جا کے ان کی شہیدوں کو اٹھایا، ان کے زخمیوں کو اسپتال پہنچایا، ان کے خون پیش کیا۔ اور کبھی اگر کسی مسجد کے اوپر حملہ ہوا ہے تو وہی شیعوں نے جا کے وہی جو شہداء ہے اس کو اٹھایا، ان کے زخمیوں کو اسپتال پہنچایا اور خون پیش کیا۔ شیعہ و سنی کے درمیان ایک بیت اللہ ہے، ہمارے ایک قرآن ہے، ایک دین ہے، یہ دشمن نے ایک دوسرے سے لڑایا۔ پھر ہمارے اور شیعوں سنیوں سے ہٹ کر بھی ہمارے درمیان کیا اختلاف؟ ایک قرآن ہے، یہی کتاب ہے جو بریلیوں کے مدرسوں میں، ہمارے مدرسوں میں، یہ دیوبندی کو مدرسے، یہ حدیثوں کو مدرسے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن ایسے دشمن نے ایسے شو کیا ہو، ایسے لوگوں کو تیار کیا کہ کہتے ہیں بھائی بعض لوگوں نے مسجد کے اوپر لکھا ہے یہ فلان لوگ کی مسجد ہے، ادھر کوئی اور نہیں آ سکتے، یہ فلان لوگ۔ کتنی بدقسمتی ہے ہمارے۔ ایک نوجوان جب گھر سے نکلتے ہیں وہ حیران ہے کس مسجد میں جاؤ، حیران ہوتے ہیں کسی مسجد میں جاؤ، بریلی کی مسجد میں جاؤ، دیوبندی کی مسجد میں جاؤ، اہل حدیثوں کی مسجد میں جاؤ۔ عنایت اللہ گجراتی مرحوم ایک بہترین داعی گزرے، وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں ایک نوجوان تھے، کہتے میں نے اس کو بلایا، وہ سنماؤں میں جاتے تھے اور گندہ راستوں میں لگے تھے، اور کہتے میں نے اس کو بلایا، میں نے اس سے کہا کہ تم اتنے خوبصورت نوجوان ہو، اس جوانی سے اللہ کو راضی کرو، چھوڑو یہ جو گندگیوں میں آپ لگے ہیں، شیطان کو خوف، چھوڑو اس کو۔ کہتے اس کے دل میں میرے بات آ گئی۔ کہتے میں پھر دعوتی دورے پہ گیا، جب میں واپس آ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان پھر اس راستے میں لگے۔ کہتے میں نے اس کو بلایا، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہے، یہ کیوں ہوا؟ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے کہا کہ میں نے ایک دن گھر سے وضو کر کے میں فلان مسجد میں گیا تو میں نکل آیا، لوگوں نے کہا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کہتے میں اس دوسرے دن وضو کر کے غور مسجد میں گیا، جب ادھر سے نکل آیا اور لوگوں نے کہا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتے۔ تیس دن پھر کیوں سورج میں گیا، کہتے ادھر سے پھر اس طرح فتوے۔ کہتے پھر میں نے سوچے ایسے جگہ میں جاؤ واپس نکلو، کوئی فتویٰ کوئی نہیں لگائے۔ کہتے ہیں ایک دن میں ایک سینما میں گیا، اور میں جب سینما میں گیا سارے لوگوں نے ایک ہی پردے پہ ایک ہی اسکرین سے ایک ہی فلم کو دیکھا، اور جب میں ادھر سے نکل آیا کسی نے نہیں کہا تم نے غلط کام کیا۔ کہتے کہ میں نے سوچا کہ اصل جگہ تو یہی ہے، کسی نے نہیں کہا تم نے کفر کا کام کیا۔ یہ ولد ضالین ولد ضالین کے جھگڑے، یہ دشمن کے ولد ضالین، یہ ولد ضالین پڑھتے ہیں، ولد ضالین۔ انڈیا کے اندر کہتے ایک بار اس کی جھگڑا ہوا کہ ولد ضالین ہے کہ ولد مسجد بند ہو گئے، قاضی تک بات پہنچے۔ قاضی نے کہا کہ میں آپ کی کتابیں دیکھتا ہوں، ہندو جج تھے، انہیں کہا میں آپ کی کتابیں پڑھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ یہ قرآن یہ کیا ہے، ولد ضالین لفظ ہے کہ ولد ضالین ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے ایک مہینے کا ٹائم دیا اور اس جج نے پوری طرح مطالعہ کیا، واپس لوگوں کو بلایا اور کہا کہ میں نے آپ کی کتابیں پڑھ لی، میں نے دیکھا کہ ولد ضالین بھی ہے ولد ضالین بھی ہے، اور آپ لوگوں کی جو جھگڑا ہے وہ امین بالشر میں، امین بالشر قرآن میں نہیں ہے، دین میں نہیں ہے، آپ لوگ شر پھیلا رہے، اور کہا یہ دین میں نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے کہتے ہیں انہوں دونوں سے کہا کہ دونوں ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں ہے، یہ جھگڑے دشمن کے ہے، دشمن نے ہمیں دور سے کیا۔ کاش ہمارے علماء کرام کو یہ بات سمجھ آ جائے، اور وہ عالم کبھی امت کے محسن نہیں ہے جو لوگوں کی جھگڑوں میں مبتلا کر رہے ہیں، امت کو ایک دوسرے جھگڑوں کے اوپر مبتلا کے ایک دوسرے دور کر رہے ہیں، وہی آدمی اس امت کی محسن ہے جو لوگوں کو جوڑے۔ ہم کتنے دور ہو گئے، دیکھو ہم جو ہے قوموں میں تقسیم ہو گئے، ہم زبانوں میں تقسیم ہو گئے، ہم جو ہے رنگوں میں تقسیم ہو گئے۔ اب پتہ نہیں اگر اس طرح ہم جائے تو ہم کدھر جائیں گے، ہم تو تقسیم ہو جائیں گے۔ زبانیں کتنے ہیں، پنجاب میں کتنی زبانیں، سندھ میں کتنی زبانیں، ہمارے صبح خیبر میں آئے تو چترال میں آپ جائے تو چند کلومیٹر کے بعد الگ زبان ہے، آپ گلگت میں جائے گلگت میں کتنی زبانیں ہیں، تھوڑی سی فاصلے کے زبان تبدیل ہو جاتے ہیں، آپ کشمیر میں جائے زبانیں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ دشمن کے منصوبے ہیں، دشمن ہمیں لڑانا چاہتے ہیں۔ اور آخری بات جو میں آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہتا ہوں، میں اس حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے بندو تم ابوبکر صدیق کو اپنے نمونہ بناؤ، عمر فاروق کو نمونہ بناؤ، جو آپ نے بجٹ پیش کیا اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ مجھے احساس ہے کہ دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ کی پارٹی ہے، آپ لوگ ملی بھگت ہے، جو کچھ کرنا چاہتے آپ کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائے کہ ایک آدمی اگر 200 یونٹ استعمال کرتے ان سے 3083 روپے بل وصول کرتے، لیکن 2001 ایک یونٹ اگر اضافہ ہو جاتے
یہ پھر 8,000 سے اوپر یہ جو ہے جاتے ہیں، یعنی یہ 8,154 روپے آپ دیں گے، اس میں جو 5,071 روپے ایک یونٹ کے لیتے ہیں، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یقین جانے ایسے لوگ میں جانتا ہوں جو بیچارے گھر میں پنکھے نہیں چلاتے، اس گرمی میں تو پنکھے کے نیچے بھی گزارا نہیں ہوتے، لیکن واللہ میں ایسے لوگ بھی جانتا ہوں جو پنکھے نہیں چلاتے، بیچارے بچے بیچارے ویسے گرمی سے وہ ایسے نڈال ہوتے کہ نہیں چلاتے، کہتے بل نہیں دے سکتے، مزے کون کر، ایسے لوگ بیچارے، بیچاروں کے ہاتھ ایسے چھالیاں نکلے، ہاں لیکن وہ ٹیکس ان کے اوپر آ رہے ہیں، جو لوگ مزے کر رہے ہیں ان کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ تم اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ اللہ سے ڈرو، چلو دنیا میں کوئی پوچھے نہ پوچھے، ہمیشہ زندگی نہیں ہے۔ میں اپنی وزیر اعلیٰ صاحبہ سے کہتا ہوں کہ ہمیشہ یہ میک اپ جو 1,000 روپے کے آپ میک اپ روز استعمال کرتے ہیں، یہ نہیں ہوگی، بالآخر آپ نے قبر میں جانا ہے، آپ کے گوشت یہ قبر کے یہ جو مٹی ہے وہ کھائے گی انشاءاللہ، تو آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جگر جو لوگ ہیں، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنی چاہیے، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور پوری امت بن کے، امت ان ھذہ امت واحدہ، کہ آپ کی امت پوری امت ہے۔ یہ جو پیچھے جو پیچھے فلیکس لگا ہوا ہے اس کے اوپر جو آیات ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایمان والو پوری طرح اسلام میں داخل ہو جائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم امت بن جائے، ہم پوری طرح اسلام کے اندر داخل ہو، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی وہ ہمارے سامنے ہو، ابراہیم علیہ السلام نے جو جن مقاصد کی قربانیاں دی اور ان کے جو ان کا کردار ہے، جو اس نے کیا، وہ ہمارے سامنے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ ہمارے سامنے ہو، تاکہ اس کے نتیجے میں ہماری دنیا بھی خوبصورت ہو، اور اصل تو آخرت ہے، آخرت کی خوبصورتی بھی ہمیں اللہ عطا فرمائیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔